کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا تو کفار مکہ نے اور کافروں نے یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ بات عام کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان تھا، اور آج ابو بکر نے بلال کو خرید کر آزاد کر کے بلال کے احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ ادھر کافر کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، ساری دنیا خاموش ہے، اللہ کا قرآن آ جاتا ہے کہ بدبختو ابو بکر صدیق پر اعتراض کرتے ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ مصطفیٰ کا یار ابو بکر صدیق جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کسی احسان کے بدلے کے لیے خرچ نہیں کرتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو اپنی مولا کی رضا کے لیے خرچ کیا کرتا ہے۔ کیسی کمال کی بات ہے، ہر بندہ مال خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، ہر بندہ اللہ کی راہ میں مال کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس شخصیت کا مقام کیا ہوگا؟ ابو بکر وہ ہے جب مال خرچ کرتا ہے خود نہیں کہتے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ادھر ابو بکر مال خرچ کرتا ہے اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے بندو یاد رکھو ابو بکر میں خالق کائنات کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔